الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله صلوات. تھوڑی سی آواز ذرا بڑھا دیں. قابل قدر سادات کرام و مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام جو المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں ہو رہی ہے، جناب چودھری عاشق حسین صاحب، چودھری اختر عباس اور چودھری فیملی کی طرف سے، اس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے اذان اور شہادت ولایت مولا علی نمبر 5. اب تک میں 4 مجالس پڑھ چکا ہوں. پہلی مجلس شعیب عابدی کے گھر پڑھی تھی، دوسری کاشف جعفری کے گھر، تیسری باب العلم ڈیلویر میں، چوتھی زین عباس بخاری کے گھر، 5ویں آج پڑھ رہا. عنوان یہ ہے کہ شہادت ثالثہ یعنی اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اور دوسری مرتبہ علی حجت اللہ. آیا یہ شرعاً اذان میں جائز ہے یا نہیں، سنت ہے یا ممنوع ہے؟ اس پر بحث شروع ہوئی تھی اس اجلاس کے بعد جو تکفیریوں نے کیا، جس میں انہوں نے کہا ہم وفاقی شرعی عدالت میں جائیں گے اور پاکستان میں ہم کوشش کریں گے نعوذ باللہ کہ شیعوں کی اذان سے شہادت ثالثہ کو ختم کروا دیں، اس لیے کہ بقول ان کے یہ شہادت دہشت گردی ہے. تو اس سلسلے میں گفتگو پہنچ گئی تھی ذہن کے گھر. یہ ذرا اس کو جان ٹھیک ہے، یہاں رک جائے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے وہاں نیو جرسی میں 32ویں دلیل شروع کی تھی اور کہا تھا کہ وہاں تک 32 ہو جائیں گی جتنے دانت ہیں انسان کے، کہ بندے دشمن دانت پیس پیس کے بھی سڑتے بھنتے رہیں، جلتے رہیں ان دلائل سے. 32ویں دلیل پر ہماری گفتگو تھی، تو آئیے وہیں سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں. 32ویں دلیل یہ تھی کہ آیا اشہد ان علی ولی اللہ، یعنی ولی اللہ مولا علی کو کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو اس کا آج میں جو آغاز کر رہا ہوں مجلس کا وہ یہ ہے کہ اگر علی کو ولی اللہ کہنا جائز نہیں تو پھر بتائیں جائز کس کے لیے ہے؟ اگر علی ہی کو اشہد ان علی ولی اللہ کہنا جائز نہیں ہے، وہ دوسرا نہیں ہے، وہ دے دیں یا اس میں لگا دیں کسی. یہ تو بالکل ہی لوز ہو گیا. نہیں یوں تو کر رہے، نیچے گر رہا ہے نا. علی ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. یہ ٹھیک ہے. نہیں جناب ہونے چاہیے.
اچھا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فی الحال اسی کو کر لیتے ہیں، اگر نہیں تو پھر اس کو. تو حضرات و خواتین، گفتگو ہماری اس پیرائے میں آ گئی تھی کہ مولا علی کو اگر ولی اللہ نہیں کہنا تو پھر ولی اللہ کس کو کہنا. اس 32ویں کو ذرا میں آگے استدلال کو بڑھا رہا ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ولی اللہ کی کیٹیگری، صفت، کریکٹرسٹک، سائن قرآن بتا رہا ہے. اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں نہ خوف ہو نہ حزن ہو. نہ خوف ہو نہ حزن ہو. ان کا آغاز ایسے ہو کہ ایک تماچا رسید کر کے عہد طفولیت میں کلے اجدر کو مسل دے اور انجام ایسا ہو کہ ہر جنگ کے ہیرو شمار ہو. یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 55 میں ولایت کو کنڈینس کر کے بتایا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ولایتیں کنڈینس کر دی، منحصر کر دی، لمیٹڈ کر دی 3 میں، یا ولایت اللہ کی، یا رسول اللہ کی، یا ان کی جو ماضی کے مومن حال و استقبال میں نماز قائم کرنے والے اور اس حال میں زکوٰۃ دینے والے کہ زکوٰۃ بھی دیتے رہیں نماز بھی چلتی رہے. ایک آیت اور سماعت فرما لیجئے، سورہ مبارکہ الکہف کی 51 نمبر ذرا آیت سن لیجئے. اس میں اور مسئلہ حل ہو گیا، پھر ہم 33ویں دلیل پہ چلے جائیں گے. ارشاد ہو رہا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. کیا تم مجھے چھوڑ کر، اللہ فرما رہا ہے، ابلیس کو اور اس کے بیٹوں کو ولی مان لو گے؟ تو اب 2 ولی آ گئے، مرضی علی کو مان لے، مرضی شیطان کو مان لے. اب 2 ولایتیں آ گئی، چاہے تو علی اور اولاد علی کو مان لے، چاہے تو ابلیس اور ابلیس کی ذریت کو مان لے. اور اگلی آیت میں پھر یہ بتا بھی دیا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. تم اس لیے شیطان اور شیطان کی اولاد کو ولی نہیں مان سکتے کہ میں نے شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو زمین و آسمان کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا. پتہ چلا گواہ جو ولی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے آسمان بھی بنے، جس کے سامنے زمین بھی بنے، وہ ولی ہو. لیجئے مسئلہ حل ہو رہا ہے. زمین بھی سامنے بنے ولی کے، ولی وہ ہے جس کے سامنے زمین بنے، جس کے سامنے آسمان بنے. توجہ رہے، جن کو شکم مادر کا زمانہ یاد نہ ہو وہ عبداللہ ہو سکتے ہیں، ولی اللہ نہیں ہو سکتے.
وہ عبداللہ ہو سکتے، اللہ کے بندے ہو سکتے، ولی اللہ نہیں ہو سکتے۔ ولی اللہ کے لیے ضروری ہے ان کے سامنے آسمان بنے، ان کے سامنے زمین بنے، اور ولا خلق انفسہم، ولا خلق انفسہم، اور میں نے ان کو، ابلیس کی نسل کو میں نے اپنی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا، ان کی اپنی تخلیق کے وہ گواہ نہیں۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پیکر بن رہا ہو اس کا نور دیکھ رہا ہو۔ ولا خلق انفسہم، میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا اپنے نفسوں کا، وہ اپنے نفسوں کے گواہ نہیں ہیں۔ اور وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں خدا کسی گمراہ کنندہ سے مدد نہیں مانگتا۔ پتہ چلا ہے اگر کسی نے رسول کی اور اللہ کی مدد کی ہے تو وہ گمراہ نہیں، خواہ ابو طالب جیسا بیٹا ہو، ابو طالب جیسا باپ ہو، یا علی جیسا بیٹا ہو۔ متخذا، یہ یہاں پر مسئلہ 32ویں دلیل مکمل ہو گئی۔ 33ویں دلیل یہ ہے کہ کیا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ، یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے۔ وصی اور خلیفہ، مومن کا بھی بتا دیا، متقی کا بھی بتا دیا، امیر المومنین کا بھی بتا چکا ہوں، امام المتقین کا بھی بتا چکا ہوں۔ علی کا بتانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ جس کا نام ہی اللہ کا نام ہو، اللہ کے کام میں اس کا ذکر کرنا ممنوع کیسے ہوگا؟ جس کی ولادت اللہ کے گھر میں ممنوع نہ ہو اس کا ذکر اذان میں کیسے ممنوع ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی اب آئیے وسیع کہنا، اب یہ 33ویں دلیل، توجہ سے سنیں ذرا۔ 33ویں دلیل، وسیع کہنا، رسول کا وسیع کہنا کیسے جائز ہے؟ ایک تو جواب ہے الزامی نقضی، دوسرا ہے حلی۔ الزامی اور نقضی جواب یہ ہے کہ علی کے کسی دشمن نے زندگی میں وسیع رسول کہلوایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کائنات میں پوچھ لیں، سب کچھ کہلواتے رہے، وسیع رسول اللہ کسی نے نہیں کہنا ہے۔ وسیع رسول اللہ صرف علی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وسیع اسے کہتے ہیں جس کے پاس رسول کی وصیت ہو۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وصیت یہ ہوتی ہے کہ رسول جب جاتے ہیں دنیا سے، وہ اسم اعظم یا اسماء حسنہ یا وہ وظائف خاص یا وہ اپنی نشانیاں، وہ تبرکات، وہ ہبات من جانب الہی، وہ جو ان کے پاس طی العرض ہوتا ہے، وہ جو ان کے پاس معجزات ہوتے ہیں، وہ جو ان کے پاس کرامات ہوتے ہیں،
وہ جو ان کے پاس عصا ہوتا ہے، وہ جو ان کے پاس لباس ہوتا ہے، وہ جو ان کے پاس صحیفے ہوتے ہیں، وہ جو ان کے پاس امانتیں ہوتی ہیں، وہ وصیت میں اپنے وصی کو دے کے جاتے ہیں۔ جیسے شمعون کو دی، ہارون کو دی، ویسے حضور نے علی کو دی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ 33ویں دلیل ہے، وصی جس کے پاس وصیت ہو۔ شیعہ اور سنی تمام اس بات پہ متفق ہے، ہم وحدت کے بھی قائل ہیں، شیعہ سنی بھائیوں کے اتحاد کے قائل ہیں، فرقہ واریت کے سخت خلاف ہیں۔ تو دیکھ لیں شیعہ سنی سب قائل ہیں کہ حضور نے جو آخری وصیت ہے وہ علی کو کی ہے، کسی اور کو نہیں کی۔ علی سے کہا ہے کہ مجھے غسل بھی تم دینا، کفن بھی تم پہنانا، دفن بھی تم کرنا، اور میرے قرضے بھی تم ادا کرنا۔ بھیا یہ قرضے تو عزت کی بات ہوتی ہے نا، تو عزت رکھنا میری یا علی۔ اب اگر وہ وصی نہیں ہوگا کہ جو ایک رات میں شب ہجرت میں ایک رات میں بستر پہ سو کے حضور کی امانت کو ثابت کر رہا ہے، صداقت کو منوا رہا ہے اور رضائے خدا کا مالک بن رہا ہے۔ اور وصیت وہ اللہ کے بہاف پر، نبی کے بہاف پر، اور یہاں نبی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ان تقضیہ دینی، یا علی آپ نے ہی میرا ادھار اتارنا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، بھائی ہو تو ایسا ہو، یہاں تو بھائی بھائی کو ادھار نہیں دیتا، بس جی بھائی ہو تو ایسا ہو کہ قرضہ اٹھائے بڑا بھائی، اتارے چھوٹا بھائی، وصی اس کو کہتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جو نبی کا ادھار نہیں اتار سکتے وہ امت کو کیسے سنبھالیں گے؟ کچھ ملاحظہ فرمانا ہے آپ حضرات؟ اللہ اکبر۔ یہ 33ویں دلیل آ گئی، وصیت۔ اور پھر وصی کے بعد خلیفہ، یہ 34ویں دلیل آ رہی ہے۔ 34ویں دلیل، وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل۔ پہلے تو خلیفۃہ ثابت کریں، پھر بلا فصل ثابت کرتے۔ 34ویں دلیل ذہن میں رہے گی، وَخَلِيفَتُهُ، اور خلیفہ ہیں علی رسول کے۔ یہ ہو کی ضمیر پلٹ رہی ہے، یہ ماسٹر جی کے دوست ہیں اللہ ہو والے، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، وہ سلطان باہو والے ہمارے تو رشتہ دار ہیں، آپ کو بتائیے۔ تو وہ حق باہو، سلطان باہو یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے وہاں سے نعرہ لگایا حق باہو سلطان باہو۔ خیر، تو ہوا جو ہے، ہوا ہو یا ہوا ہو کی ضمیر پلٹ رہی ہے حضور کی طرف، یہاں پر وہ اللہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف، یہ حضور کی طرف ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وہ خلیفہ تو ہو بلا فصل، وہ علی خلیفہ ہیں رسول کے۔ اچھا اب خلیفہ کیسے، توجہ ہے، یہ ایک بات ہے انشاءاللہ 34ویں، بس 35 سے زیادہ آگے آئی نہیں جاؤں گا۔ 34ویں دلیل میں خلافت، دیکھیے خلافت، خلیفہ کہتے ہیں، ہمارے بھی خلیفہ ہے، دیکھیے اس لیے یہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں اس کو جو پیچھے رہے، جو آگے نہ آئے۔ ہاں خلف سے ہے نا، خلف، خلف سلف، خلفہ پیچھے، خلف الرشید نہیں کہتے آپ، خلف الرشید یعنی نیک خلف، پیچھے رہنے والا خلف۔ خلف کا مطلب ہوتا ہے جو پیچھے رہے، خلیفہ کہتے ہیں پیچھے رہنے والے کو۔ علی خلیفہ ہیں رسول کے۔ کیا دلیل ہے کہ علی خلیفہ ہیں رسول کے؟ ایک دلیل تو یہ ہے کہ توجہ، علی ساری کائنات کو
نماز پڑھا سکتے ہیں، حضور کو نماز نہیں پڑھا سکتے، اس لیے کہ علی کا تعارف یہ ہے وہ محمد کے پیچھے رہتے ہیں، محمد کے آگے نہیں جاتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو احمد خلیفہ۔ اچھا، پنجاب کے کچھ علاقے وہ ہیں جو خے بول نہیں سکتے، پتہ ہے آپ کو؟ مولانا صحاوت پڑھ رہے ہیں، سخاوت کبھی نہیں کہیں گے، وہ کہتے ہیں حلیفہ۔ ہاں حلیفہ۔ میں ایک جگہ چلا گیا مجلس پڑھنے پنجاب کے اس علاقے میں جہاں قسم کھائی تھی کہ خے نہیں بولنی، انہوں نے قسم کھا رکھی، بار بار وہ ایم سی صاحب میرا تعارف کرائے، علامہ صحاوت آئے، وہ سخاوت بیچارہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا، اور بیچ میں ایک میرا شاگرد بیٹھا بار بار کہے بھائی سخاوت ہے صحاوت نہیں، میں نے کہا وہ سخاوت ہی کہہ رہا ہے بیچارہ، آپ کو سمجھ صحاوت آ رہی ہے۔ کہہ رہے کہ وہ استاد جی کیسے؟ میں نے کہا وہ بلال کی شکایت لگائی حضور کے پاس، لودھی صاحب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لگائی کہ یہ اسہدو کہتا ہے، اشہدو نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں یہ پیار ہے نبی کا کہ ان کو وہ عرب جو فصیح و بلیغ تھے، جن کے 7 قصیدے لٹکائے گئے تھے، ان کے خاندان کو اگنور کر کے وہ جو سفید تھے، وہ جو ریڈ تھے، وہ جو ہاشمی تھے، ان کو پیچھے رکھ کے ایک افریقی کو اپنا مؤذن بھی بنا دیا، اپنا ٹریجرار بھی بنا دیا، خزانچی بھی بنا دیا۔ ذرا سمجھے آپ؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسلام میں معیار رنگ نہیں ہے، نسل نہیں ہے، کردار ہے، خلوص ہے، سنسیئرٹی ہے۔ دور سے آیا ہوا کامل الایمان بن گیا، پاس بیٹھے ہوئے ایماندار بھی نہ بن سکے۔ ذرا غور تو فرمائیں آپ۔ تو یہ اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ کہا اسہدو کہتا ہے، اسہدو۔ سرکار نے قبل اس کے کہ سرکار بولے جبریل آ گئے، جبریل نے کہا اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے ان سے میرے حبیب، سین و بلال شین عند اللہ۔ بلال پہ حاجی صاحب شاہ جی، سین و بلال شین عند اللہ۔ بلال کے دہن سے نکلتی ہے تو سین ہوتی ہے، عرش تک پہنچتی ہے تو شین پہنچتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ تو یہ جو حلیفہ کہا نا، حلیفہ، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ میں طالب علم تھا کم میں، اس زمانے کی یہ بات ہے، بڑا امیروں کا علاقہ ہے، نام نہیں لوں گا، امیروں کا وہ علاقہ ہے جہاں خے نہیں بولتے، بس سمجھ گئے نا؟ چلیے، تو وہ امیروں کے علاقے میں بار بار جب انہوں نے یہ کہا تو میں خلیفہ کہوں، وہ حلیفہ کہے، تو میں نے کہا بھائی حلیفہ بھی ٹھیک ہے۔ حلیفہ اسے کہتے ہیں جو قسم کھا کے بیٹھا ہو کہ وفا کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا وہ خلیفہ بھی ہے، حلیفہ بھی ہے، انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ محمد سے وفا کرنی۔ اللہ اکبر۔ حلف سے ہے نا، حلف، حلیف، شاباش۔ حلیف اور حریف یہ دو الگ الگ ہیں۔ حلیف جو دوست ہو، حریف جو مخالف ہو۔ عربی کیسی رچ زبان ہے۔
خیر، تو خلیفہ تو ہو کا مطلب ہے مولا علی علیہ السلام خلیفہ ہیں رسول اللہ کے. ابھی بلا فصل کو چھوڑ دیں، ابھی آج صرف خلیفہ پہ ذرا اب اسٹینڈرڈ دیکھیں. ایک تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ 34ویں دلیل آ گئی کہ کیونکہ وہ ہمیشہ پیچھے رہے اس لیے وہ خلیفہ. ایک بات اور طے ہو گئی، یہ ہمارے جہانگیر لودھی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ جیو سے آئے ہیں آج، انہوں نے ہماری جیو پر 2 ماشاءاللہ بڑی طویل پوسٹیں دی ہیں، اور یہ بھی آج والی بھی دیں گے انشاءاللہ. میں شکر گزار بھی ہوں ان کا بھی، سید زاہد شہباز کا بھی، اللہ تعالیٰ ان کے بخت اقبال میں اضافہ فرمائے. المہدی سینٹر والوں کا بھی، خلیفہ مہدی کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں. المہدی ٹی وی پہ بھی یہ تقریر آ رہی ہے. تو اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ جملہ انشاءاللہ اس قابل ہوگا کہ آپ آج امانت کے طور پہ سنبھال لیں. 34ویں دلیل تو یہ آ گئی کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیچھے رہے، خلف سے ہے. خلف کا مطلب یہ ہوتا ہے پیچھے رہنے والا. اب اگر کسی صاحب نے نبی کو نماز پڑھانے کی کوشش کی ہے، پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خلیفہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیچھے رہے. جو نماز ہی میں حضور کے آگے کھڑا ہو رہا ہے وہ تو حضور کا امام بننا چاہتا ہے جو شرعاً حرام ہے. کوئی سمجھے، ذرا سمجھے. حضور تو کائنات کے امام ہے، جو امام المتقین کے بھی امام ہو انہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. شاگرد ہے نا آپ کا. یہ ہمارے علامہ بخاری گئے تھے سندرال، تو وہاں کچھ ملک صاحبان ان کے رشتہ دار، خود یہ بھی منہ پہ یہی سب چڑھا کے بیٹھے تھے. تو قبلہ نے کہا کہ منہ تو لا تاکہ پتہ چلے تو خوش ہو رہا ہے کہ نہیں. جی ہاں، تو بیماری اللہ جانے اور امام حسین جانے. خیر، بات بہت دور نہ چلی جائے، آپ سے اجازت لیں، بہت طویل زحمت نہیں، ظاہر ہے ویک نائٹ بھی ہے. تو 35ویں دلیل سن لیجیے. خلیفہ تو ہو کیا دلیل ہے کہ علی خلیفہ پیغمبر ہیں. قرآن کی طرف جاتے ہیں، قرآن کے ہم خلیفے گنتے ہیں پہلے کہ قرآن کے خلیفے کتنے، وہاں سے ہم نکال لیں گے کہ علی خلیفہ کیسے. پہلا خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. تو جب زمین کا خلیفہ اللہ بناتا ہے، علی تو کائنات کے خلیفہ ہے، کائنات کے خلیفہ ہے، زمین و آسمان. یہ طے ہو گیا. 35 دلیلیں ذہن میں رہیں گی. 36ویں دلیل ایک اور خلیفہ ہے. وہ کون ہے؟ اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اے ہارون، میں جا رہا ہوں 30 دنوں کے لیے، 30 راتوں کے لیے، ہو سکتا ہے 40 بھی ہو جائیں. چلا کاٹنے جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. اس میرے غیاب میں تم نے میرا خلیفہ بن کے رہنا ہے. تو قرآن نے بتا دیا خلیفہ بھائی ہوتا ہے، غیر نہیں ہوتا، رشتہ جوڑنے والا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے پہلے والا رشتہ دار ہوتا ہے. رشتہ دار، بھائی. سینتیسویں دلیل مولا علی علیہ السلام خلیفہ ہے رسول کے. دلیل کیا ہے؟ وَأَصْلِحْ، توجہ، خلافت کی دلیل. ہارون، تم نے اصلاح کرنی ہے. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، تم نے اصلاح کرنی ہے، فسادیوں کے راستے پر نہیں چلنا.
لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مصلح ہو، فسادی نہ ہو. اب میں قرآن سے فسادی ڈھونڈ کے بتاتا ہوں تاکہ کم از کم خلافت رسول کی فہرست سے فسادیوں کو نکال دے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. یہ 5 آیتیں بتا رہی ہیں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے. 5 آیتیں بتا رہی ہیں. اے میرے حبیب، آپ کی بزم میں، آپ کی محفل میں چکنی چپڑی باتیں کرنے والا ایک بندہ بھی بیٹھا ہے. یہ قرآن ہے. قرآن ایک بندہ چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے. یہ ہمیں عموماً کہتے ہیں کہ آپ کے قریبی ساتھی چھوڑ گئے. میں نے کہا جب حضور سے ہی وفا نہ کر سکے، قریبی ساتھی معیار نہیں، بندہ خود معیار ہوتا ہے. تو حضور کے پاس ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے جس کی چکنی چپڑی باتیں میرے حبیب آپ کو بھی تعجب میں ڈالتی ہے، اور یہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے. پتہ چلا دربار نبی میں بھی جھوٹی قسمیں ہوتی تھی، صرف امریکہ میں نہیں ہوتی، وہاں سے چل رہی ہیں. سبحان اللہ. جھوٹی قسمیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہ جو بندہ ہے یہ جھگڑالو بھی ہے، پست بھی ہے. تو ہر بلند نہیں بیٹھتا نبی کے پاس، پست بھی بیٹھتے ہیں. عبداللہ ابن ابی جیسے، اب جانتے ہیں آپ، پست بھی لوگ وہاں بیٹھتے ہیں. یہ ہے کون؟ وَإِذَا تَوَلَّى. اسے اقتدار بھی ملے گا. جب اسے اقتدار ملے گا، سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، یہ کوشش کرے گا زمین میں فساد کرے. خلیفہ فسادی نہیں ہوتا. سمجھے ذرا خدا را. خلیفہ مصلح ہوتا ہے، فسادی نہیں ہوتا. ذہن میں رہے گی یہ 36ویں دلیل. خلیفہ فسادی نہیں. عجیب جملہ ہے آگے اس سے بھی بڑھ کر، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. یہ جو چکنی چوپڑی باتیں کرتا ہے یہ ایک خاص کھیتی کو غصب کرے گا اور ایک خاص بچے کا قاتل ہوگا. اب یہ فل ان دا بلینک کرنا آپ کا جاب ہے، میرا جاب نہیں. یہ ہے کون؟ واللہ لا يحب الفساد. یہ فسادی نہیں، مرکز فساد ہے. لیجئے مسئلہ یہ حل ہو گیا. فسادی نہیں بن سکتا خلیفہ. آپ ہکا بکا تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے میں ولایت سے آیا. قبلہ بخاری صاحب کو بلانا پڑے گا تبھی کچھ نعرے لگیں گے. بس تقریر آخری مرحلے میں آ رہی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسے نہ کر. قرآن کے اذا قیل لہ اتق اللہ، جب اسے کہا جاتا ہے کہ نبی کے دربار میں بیٹھ کر تو ایسی حرکتیں کر رہا ہے، اخذتہ العزت بالاسم، تو یہ کہتا ہے میری عزت پہ حملہ نہ کرو. پتہ چلا ہے ظاہراً ریسپیکٹڈ ہے، کوئی قبیلے وبیلے والا ہے، کوئی منہ ناک والا ہے کوئی، اور فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی. عجیب ہے، اس کے لیے جہنم کافی، یعنی سرٹیفائیڈ جہنمی. کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں چلتے پھرتے جنتی،
کچھ ہوتے ہیں دنیا میں چلتے پھرتے جہنم، جسے قرآن کہہ دے یہ جہنمی ہے، امت ساری بھی اللہ کو مناتی رہے، وہ اسے جنتی نہیں منانے کا، یہ جہنمی ہے، اس کا بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ 3 آیتوں میں یہ بندہ ہے کون؟ بندے بھی ہو سکتے ہیں، بندہ بھی ہو سکتا ہے، بندے بھی ہو سکتے ہیں، بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھی آیت نے بتا دیا کہ بندہ کون ہے۔ چوتھی آیت میں اس کے مخالف کا ذکر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، وہ بھی بندہ ہے اور یہ بھی بندہ ہے جو ایک شب میں سو گیا، اللہ کی رضا لے گیا۔ یا علی یا علی، لیجئے مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 38ویں دلیل سن لیں، 38ویں 5ویں آیت میں اور بتا دیا۔ دیکھیے آپ طالب علم رہے نا، اسٹوڈنٹ، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے تو محنت کرنی ہے، یا کام چور ہوتے تھے طالب علم یا محنتی، سارا سال پڑھنے والے اور ہیں، آخری راتوں میں پڑھنے والے اور ہیں، اور بوٹی والے اور۔ تو ایک ٹیسٹ پیپر ملتا تھا، یاد ہے آپ کو ٹیسٹ پیپر؟ اس کے بعد ایک گیسٹ پیپر ملتا تھا، اس کے بعد کہتے تھے پچھلے سال میں پرچہ کیا آیا تھا، 2-4 سالوں کے پرچے۔ ڈائریکٹر صاحب تو بیٹھے ہیں نا ایجوکیشن کے، جی ہاں۔ تو یہ عجیب شان سے اللہ نے پہلے ٹیسٹ پیپر دیا، پھر گیسٹ پیپر دیا، پھر بالکل 1-2 کی طرح سوال جواب بتا دیا کہ ہے کون، بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، علی کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، فاطمہ کی قسم، ائمہ خدا کی قسم، یہی لکھا ہے شیعہ سنی سب نے، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ سلم میں کافتن، 100% داخل ہو جاؤ سلم میں۔ سب نے لکھا سلم سے مراد اسلام، سلم سے مراد ایمان، اور بریکٹ میں سب نے لکھا سلم سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب۔ بڑی مہربانی حسن، تھوڑا سا چلا دو، تھوڑا سا۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی بس تقریر آخری مرحلے میں آگے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 2 اور پڑھوں گا بس، 40 آج کر 40 مکمل کر دوں گا۔ اچھا 39ویں دلیل سن لیں کہ شہادت مولا کائنات، 39 آخری سنٹنس یہ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تم شیطان کے فٹ اسٹیپس کو فالو نہ کرنا۔ اتباع سمجھتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں قدم پہ قدم رکھنا۔ وہاں کیا کہا تھا؟ لا تتبع سبیل المفسدین، مفسدین کے راستے پہ نہیں چلنا۔ یہاں کیا کہا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے جو فٹ اسٹیپس ہیں ان پہ نہیں چلنا، کیونکہ وہ عدو مبین ہے۔ تو 39ویں دلیل یہ ہے، اس لیے بھی اذان میں علی ولی اللہ کو رہنے دیجئے، اس لیے کہ جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا 100%، وہ ہوتا ہے شیطان کے فٹ اسٹیپ پہ چلنے والا۔ علی کی اذان رہے، علی کا نام اذان میں رہے، پتہ چلے کہ کوئی شیطان اذان نہیں دے رہا، مسلمان اذان دے رہا۔ پکا بھی چلا دو تو 39 دلیلیں بھولیں گے تو نہیں، یاد رہیں گی نا انشاءاللہ۔ 5ویں مجلس ہے، 5 اور پڑھوں گا، 5 اور پڑھنی انشاءاللہ، پورا عشرہ مکمل کر دینا ہے، پورا عشرہ۔ شہادت ثالثہ در اذان
کے بارے میں پورا اشرا آخری دلیل دے رہا ہوں اور آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. آخری دلیل سن لیجیے. حضور تشریف لائے، حضور آئے لمبے سفر سے. سفر اتنا لمبا تھا کہ ادن و منی کی 1000 صدائیں سنی اس سفر میں. ادن و منی یعنی اور میرے قریب آ جا، اور میرے قریب آ جا، اور میرے قریب آ جا. 1000 دفعہ آوازیں سنی اور ہر دفعہ حضور کہتے ہیں میں نے اتنا سفر کیا جتنا یہاں سے آسمان کا ہے. اب پتہ چلا معراج کہاں ہوئی ہے. وہاں معراج ہوئی ہے. وہاں سرکار فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا، میں نے جبریل کے کہنے پر، اللہ کے ارشاد پر اور جبریل کے کہنے پر وزٹ کیا جنت کا. مجھے وزٹ کرایا گیا. جیسے آپ اپنا گھر بناتے ہیں نا تو دکھاتے ہیں 8 کمرے ہیں، 5 کمرے ہیں، 6 کمرے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا. تو ظاہر ہے کہ بڑا مہمان آیا ہے تو دکھایا. مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے جنت دیکھی. جنت کے ہر دروازے پر نبی کہتے ہیں، صحابہ کرام نے یہ روایت کی ہے، میں نے 3 کلمے لکھے ہوئے دیکھے. ہر دروازہ 8 کے 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. تو اس لیے بھی اذان میں علی ولی اللہ رہنے دو، پتہ چلے جنتیوں کی اذان ہے. یا علی یا علی، جنتیوں کی اذان. چالیس دلیلیں آپ کی خدمات عالیہ میں آج تک مکمل ہو گئی. اذان اور شہادت مولا کائنات سلام اللہ علیہ کے بارے میں اب انشاءاللہ 41ویں دلیل شروع کر دیتے ہیں، جیسے اس دن 32ویں شروع کر دی تھی تاکہ انٹرسٹ رہے. اور بس اجازت چاہتے ہیں. 41ویں دلیل مولا علی علیہ السلام و خلیفۃ. ایک خلیفہ اور بھی ہے، ایک خلیفہ اور ہے. وہ خلیفہ کون ہے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد ہم نے بنایا ہے آپ کو زمین میں خلیفہ. تو کل خلیفے ہو گئے 3، آدم، ہارون، داؤد. تو لوگوں نے سچ سنا ہے کہ خلیفے 4 ہیں. یہ بالکل سچ ہے، مگر پہلا آدم ہے، دوسرے ہارون ہیں، تیسرے داؤد ہیں. تینوں معصوم. یا علی یا علی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تینوں معصوم، ان میں کوئی کنورٹڈ نہیں. تو خلیفے کنورٹڈ نہیں ہوتے، معصوم ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اب چھٹی مجلس جو آئے گی وہ ساری بلا فصل میں آئے گی. ایک تو ہمارے لوگ جو پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں، ذرا سیکھ لینا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. ایک تو صحیح پڑھے مہربانی فرما کر. ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کلمے میں واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور اذان میں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. دوسری میں کہیں گے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ. حجت اللہ، حجت اللہ نہیں کہنا، حجت اللہ. اور پھر وہی وصی رسول اللہ بھی جائز ہے، وصیو بھی جائز، دونوں طریقے سے. وصی رسول اللہ ہے و خلیفۃہ بلا فصل. یہ کلمہ صحیح بھی ہو گیا. ظاہر سی بات یہ انہی
इसी इंस्टीट्यूट से ही इस्लाह भी होनी है, ताकि पता भी चल जाए, कलमा शहादत पढ़े तो भी ठीक पढ़े, अजान कहें तो भी ठीक कहें, इकामत कहें तो भी ठीक कहें। एक जगह हम गए मजलिस पढ़ने, तो एक साहब बहुत उछल कूद रहे थे, छोटे से थे मगर उछल कूद इतने रहे थे कि अपने से 1.5 गुना जंप ले रहे थे ऊपर। तो वो चाहते थे कि मौलाना जो आए तो हमारे पेरोल पे हमारी बात माने। हमने उनसे ऐसे ही तफरीहन कह दिया कि हुजूर आप अजान कह दें, अगर अजान आपने ठीक कह दी तो हम सारी तकरीरें आपके हुक्म के मुताबिक करेंगे। माशाल्लाह पहले जुमले पे ही अटक गए। मैंने कहा अब आप हमारी बात मानेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए कि आपको सीखना चाहिए, हमारी कौम को सीखना चाहिए, मौलवियों को सिखाना बंद कीजिए, सीखिए मौलवियों से। जी हाँ, मैंने तो अब चैलेंज कर रखा है, मेरे पास अभी भी है, मैं $1000 इनाम दूंगा जो हमारे मुखालिफिन हैं वो मुझे कलमा सुना दे। $1000 मुझसे इनाम दे, 10,000 दूंगा अगर वो नमाज सुना दे। तो जिनको नमाज ही नहीं आती, लोधी साहब बेचारे पूछ रहे थे कि आपके मुखालफों का क्या शजरा क्या है, तो उनका शजरा ये है, उनको कलमा नहीं आता, कलमा शहादत नहीं आता, उनको तलकीन नहीं आती, उनको जनाजा नहीं आता, उनको नमाज नहीं आती, इसलिए वो हमारे मुखालिफ। अल्लाह ताला उनको हिदायत फरमाए। अब तो खैर तौबा ताइब हो रहे हैं, इधर उधर से आ रहे हैं सारे के सारे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको हिदायत करे और अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम इनकी मुखालफत के बावजूद चलते रहें, पैगाम देते रहें। हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के खादिम हैं, हम इनसे डरने वरने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह। इनका बस ये तो चाहते हैं कि हमारा सेंटर बंद करा दें, ये दीन की बातें ही बंद करा दें, अल्लाह रसूल की बात ही ना हो। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह रसूल और अहले बैत की बातें करने, इस्तिकामत और वफा की तौफीक खैर नसीब फरमाए। बस तकरीर तमाम हो गई इस जगह पर कि ये खलीफे हैं, चार खलीफे हैं, बस 41वीं दलील मुकम्मल हो गई, 42वीं से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। और आज की जो मजलिस है ये चौधरी फैमिली ने रखी है, न मालूम उनमें से कोई आए हैं कि नहीं आए आए। अच्छा ठीक है चलिए। अल्लाह ताला अख्तर अब्बास की भी ज़िंदगी करे, अब्बास की भी, इमरान की भी, इमरान हैदर की भी, और चौधरी खबर अब्बास की भी, चौधरी आशिक हुसैन की भी। अल्लाह ताला इनकी मस्तूरात को, ख़वातीन को भी अल्लाह सलामत रखे, इनके बच्चों को भी अल्लाह सलामत रखे। बेहतरीन मजलिस का इंतज़ाम किया माशाल्लाह, आप भी बहुत कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह इस मजलिस से किसी को भी खाली न पलटाए। ये जो मजलिस है ना, ये ख़वातीन में जो बाबुल हवाइज बीबियाँ हैं, उनमें पहली बाबुल हवाइज हैं बीबी सकीना। ये उस बीबी की शब शहादत की मजलिस है। जैसा कि अभी जैन ने कहा कि जब हुसैन इब्न अली वक्त आखिर निकले थे, तो हमीद कहता है मैं देख रहा था कि घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। तो हुसैन इब्न अली ने घोड़े से कहा अतुवद्दुनी, क्या तुम भी छोड़ रहे हो? तो घोड़े ने ज़बान हाल में कहा उन्जुर इला रिजलाया या मौला, मौला मेरे पाँव की तरफ देखे। अब जो मौला ने पाँव की तरफ देखा तो घोड़े के सुमों से लिपट के 3.5 साल की बीबी सकीना ये कह रही है, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मकतल में न ले जा। हमीद के जुमले हैं कि मैं हैरान हुआ कि थोड़ी देर के बाद जब हुसैन इब्न अली ने अपनी बच्ची को सीने से लगाया, प्यार किया, वो बच्ची जो छोटी छोटी बाहें अपने बाबा के गले में डाल के बाबा को रोक रही थी, एक जवाब सुनने के बाद कहती है सिधारो बाबा, खुदा हाफिज बाबा। मैंने पूछा हुसैन इब्न अली से कि आपने क्या कहा था बच्ची से, कि जो बच्ची आपको छोड़ न रही थी? उसने कहा सिधारो बाबा। एक तो ये मक्तल का जुमला है, इमाम ने फरमाया था या सकीना, फातिमा नाम था, सकीना और रुकैया ये लक़ब है। दाईनी, मुझे छोड़ दो, जाने दो, लाली आती के बिलमा, शायद मैं पानी ला सकूं। ये जुमला सुनना था कि बच्ची लिपट गई। अब तो न जाने दूंगी, इसलिए कि जो ये कह के जाता है वो तो वापस ही नहीं आता।
फिर जो जाने दिया तो हमीद कहते मैंने पूछा आपने क्या कहा था? बच्ची जो लिपट गई थी उसने छोड़ दिया। कहा मैंने बच्ची से कहा था बेटी मैंने तहज्जुद की नमाज में दुआ मांगी थी, बारेला मुझे एक ऐसी बेटी अता कर जिसके बगैर मैं न रह सकूं और जो मेरे बगैर न रह सके, और जब तू मुझे पुकारे तो मैं उसे रोता हुआ छोड़कर तुझे लब्बैक कहूं। ये वो बच्ची है मेरे अजीजों। ये बच्ची शब आशूर में जो लोरी दी है ना, लोरी इमाम हुसैन ने, उस लोरी से पता चलता है कि इमाम हुसैन को इस बच्ची से कितना प्यार था। सुनाऊं लोरी? हा वक्त नौमिन या समरता फुआदी व बरदत कल्बी या नूर ऐनी, है मेरी आंखों की ठंडक। अल्लाह अकबर। बर्दाश्त करो तो मैं जुमला कहूं। हुसैन है नूरे ऐने रसूल और सकीना है नूरे ऐने हुसैन। अल्लाह अकबर। ए मेरी आंखों का नूर, ऐ मेरे दिल की ठंडक, ऐ मेरी जिंदगी का समरा। ये तो वही जुमले हैं मुमासिल जो हुजूर बीबी फातिमा के लिए कहते थे, और इन दोनों में अजीब मुमासलत है। दोनों में अजीब मुमासलत है, और वो ये है कि रसूल की बेटी की भी पसलियां टूटी, हुसैन की बेटी की भी ताजियानियों ने पसलियां तोड़ दी। माशाअल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ये वो बच्ची है कि जिसको बाप से इतना प्यार था। अल्लामा नजफी ने नजफ में ये जुमला पढ़ा था कि जब बाबा ज़बह हो रहा था ना, तो इसने आकर शिमर के खंजर में हाथ डाल दिया। ये देखिए क्या मोहब्बत थी इस बच्ची की। अल्लाह अकबर। और अगर बर्दाश्त करो तो मैं नजफी का जुमला पढ़ूं। नजफी कहता है दोनों छोटे छोटे हाथों को बाएं हाथ में पकड़कर इसने ऐसा तमाचा मारा कि बच्ची मुंह के बल गिर पड़ी। फारसी मुअर्रिख ने लिखा सीली के शिमर बर सूरत दुख्तर हुसैन जद। ये जब मुजाहिद शाह मरहूम दुनिया से गए थे तो उनकी जो मजलिस थी उसमें मैंने ये जुमला सबसे पहले पढ़ा था। आज मैं रिपीट कर रहा हूं। सीली के शिमर बर सूरत दुख्तर हुसैन जद, सूरत यतीम हुसैन रा कबूत करत। इसका तर्जुमा मैं बच के कर रहा हूं, बर्दाश्त नहीं होता। अभी अर्ज किया है ना, दोनों हाथ बच्ची के इसने बाएं हाथ से पकड़ लिए और इतनी जोर से इसने तमाचा मारा कि मौरिख कहता है कि वो तमाचा जो शिमर ने सज्जाद की बहन को मारा, हुसैन की यतीमा की उस तमाचे ने चेहरे की डायरेक्शन बदल दी। चेहरा मुड़ गया। छोटी छोटी औलाद वालों, 3.5 साल की बच्ची का कितना जोर होता है, कितनी ताकत होती है। अल्लाह, वो भी 3 दिन की भूखी प्यासी, 3 दिन की भूखी प्यासी, वो जिसने भाइयों के जख्म खाए हुए हैं, जिसका चचा चला गया। बच्ची की मुसीबत है ना, तो जरा सुन लीजिए। अजब जुमला लिखा है मौरिखीन ने कि जब चचा गए थे ना और काफी देर तक चचा नहीं आए, तो बच्ची खुश्क जाम लेकर बार बार फूफियों के बाबा के करीब आती। एक वक्त ऐसा आया, बच्ची ने पूछा कि बाबा अरे नहीं हरबा अम्मी, मेरी फूफियां बड़ी तारीफ करती है चचा की जंग की, मेरा कद छोटा है, आप मुझे जरा चचा की जंग दिखा दें। हुसैन इब्न अली झुक गए, कहा मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं बयान करूं, तुम मेरे कंधे पे सवार हो जाओ और चचा की जंग देखो। अब जो छोटी छोटी बाहें डाली ना और चचा की जंग देखनी शुरू की, तो बच्ची लिपट गई बाबा के साथ और एक जुमला कहा, मेरा भाई बचे न बचे अपना बुला ले बाबा।
माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। माशाअल्लाह, बानियाने मजलिस आबाद व शाद रहो आपके मरूमीन की। हुज़ार मोहतरम, नाज़रीन व नाज़रात, आप सबके घरों की हिफाजत और मरूमीन की मग़फ़िरत हो। मजलिस बहुत तवील नहीं, वीक नाइट है। बाबा मेरा भाई बचे ना बचे, अपना भाई बुला दे। का क्या देखा है, बर्दाश्त करेंगे मैं पढ़ूं? बाबा मैंने अजब मंजर देखा है, शमशीर बर शमशीर मीज़ानंद, तीर बर तीर मीज़ानंद, गुर्ज बर गुर्ज मीज़ानंद, नेजा बर नेजा मीज़ानंद, संग बर संग मीज़ानंद। काहे अम्मू दस्ते रास्त मी उफ्ते, काहे अम्मू दस्ते चप मी उफ्ते। मैंने तो अजब मंजर देखा है, तलवारें टूट रही हैं, नेज़े आ रहे हैं, भाले आ रहे हैं, तीर बरस रहे हैं, गुर्ज आ रहे हैं, पत्थरों की बारिश है। कभी मेरा चाचा दाएं गिर जाता है, कभी मेरा चचा बाएं गिर जाता है। एक मर्तबा गाजी जीने हस पे बुलंद हुए, गाजी ने आंखों में आंखें डाली सकीना के। मौरिख ने लिखा ये आखिरी दीदार था चचा और भतीजा का। इसके बाद चचा फुरात में रह गया, भतीजी शाम में मर गई। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। आबाद और शाद रहे, सलामत रहे। अल्लाह अकबर। बस तवील जहमत नहीं, दो के दो जुमले और सुन लीजिए। ये वो बच्ची है जिसके दामन में आग लग गई थी। एक अरब है, असरे आशूर में करीब गुरूब, वो अपने घोड़े को पानी पिला के फुरात के किनारे से आ रहा था। मशकीज़ा उसने भरा हुआ था। देखा कि एक बच्ची है जिसके दामन में आग लग चुकी। वो साहिब औलाद था, वो करीब पहुंचा, उसने चाहा आग बुझा दे। बच्ची हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। या शेख ला तमस्सनी इन्नी बिन्तो इब्ने बिन्ते रसूल, मुझे हाथ न लगाना, मैं फातिमा की पोती। इसने छिड़काव किया, इसने मशकीज़े से पानी बच्ची के दामन पे डाला, आग बुझ गई। जब बच्ची ने मेहरबान पाया ना, तो बच्ची कहती है या शेख अरे नहीं तरीक़न नजफ। बस मसाइब हो गया है, शेख जरा नजफ का रास्ता बता दे। बच्ची तू नजफ जाके क्या करेगी? नजफ में मेरा दादा अली रहता है, जब भी कोई दुनिया में परेशान होता है ना, मेरे दादा को बुलाता है, मेरा दादा मदद को जाता है। मैं खुद को कब्र पे गिरा के कहूंगी गैरों की मदद करने वाले तेरी सारी बेटियां लुट गई, तेरे सारे बेटे ज़बा हो गए। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला आज यहां पे इंतहा करूंगा इस जुमले पर। यह किबला हुसैन बख्श ने सबसे पहले पढ़ा था, उन्हीं से किबला से मैंने ये सुना था। अजीब जुमला है। जब अली आए थे ना शबे याज़दहुम में, शाम गरीबा में, जब अली आए थे ना, पूछा था बीबी ज़ैनब से, मेरी बेटियां मेरी बहुएं सब मुझे मिली है, मेरे बेटे के सीने पे सोने वाली सकीना क्यों नहीं मिली? बाबा वो कोने में, वो कोने में है, वो रेत के टीले के दामन में। मैंने तो किबला से यही सुना था, कहा बुला के ले आओ। तो बीबी ज़ैनब ने कहा आप खुद जाए, मैं दारैन कुर्बान कर दूं। मेरी आका ज़ाती। दादा आए हैं, दादा आए। दादा ने सर पे दस्ते शफकत फेरा, पूछा दादा को नहीं मिलोगी? बीबी कहती है मिलूंगी जरूर, मगर दादा आज दो बातों का यकीन हो गया, बस इससे आगे नहीं जाऊंगा। माशाल्लाह आज़ादार हैं। अल्लाह आपको क़यामत के दिन शफात सैयदा नसीब करे। अल्लाह बीमारों को शिफा दे। नाम बना। आखिरी जुमला इल्तिमा से दुआ, मिलूंगी जरूर, मगर दादा शिकवा भी है। आज पता भी चल गया क्या शिकवा है। दादा शिकवा ये है, अपनी बेटी ने 3 मरतबा पुकारा, मदद को आ गए, और जब मेरा बाबा ज़बा हो रहा था, मैं कह रही थी दादा हमारी मदद को आइए,
मातम हुसैन। مر گئی ہے روزی سکینہ کس سنیا نہ دعایا